بلوچستان کی سرزمین تربت جو ادب، شاعری اور کلچر کے حوالے سے ایک منفرد پہچان رکھتی ہے، یہاں 3 روزہ کیچ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ فیسٹیول ضلع انتظامیہ کے جانب سے نوجوانوں کو مثبت کلچرل اور تفریحی ماحول فراہم کرنے اور بلوچ کلچر اور روایات کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد کیا گیا، جو ڈپٹی کمشنر کیچ بشیر احمد بڑیچ کی خواہش اور دلچسپی پر پلان مرتب کیا گیا۔ اس کے مقصد کے حوالے سے انہوں نے فیسٹیول کے دوسرے دن گدروشیا پوائنٹ کی رپورٹنگ ٹیم کو بتایا۔ اسٹریٹ ون لائنر کہ کیچ کے لوگ بڑے پروکار لوگ ہیں، بڑے غیرت مند لوگ ہیں اور بڑے باصلاحیت لوگ ہیں۔ آج ان کی کنٹریبیوشن سے، ان کے جوش و خروش سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تمام کے تمام جتنے بھی بلوچ ہیں سارے کے سارے امن پسند ہیں، اس ملک کی ترقی میں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی پارٹیسپیشن سے اور ان کے جوش و ولولے سے آپ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ ان سٹال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور یہ اس قوم اور اس ملک کو آگے لے جانے میں کتنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 3 روزہ کیچ کلچرل فیسٹیول میں اسلام آباد اور کوئٹہ سے آئے ہوئے دانشور اور سینئر صحافی بھی شریک تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور MP تربت ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بطور میزبان پروگرام میں مہمانوں کے ساتھ رہے اور تبادلہ خیال کرتے رہے۔ انہوں نے فیسٹیول کے حوالے سے بتایا جی میں سمجھتا ہوں کہ کلچر فیسٹیول ایک بہت اہمیت کا عامل ہے، اور یہاں پہ جو ڈیبیٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ انٹلیکچوئل ہوئے ہیں، سیاسی ہوئے ہیں، ادبی ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو اسٹال لگے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ چاپ اور دوسرے جو ہے نا چیزیں ہیں، یہ بہت یونیک ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں کے انتظامیہ، گورنمنٹ، یہاں کے دانشور اس فیسٹیول کو ہر سال رکھیں گے، اور میں اس کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے یہ فیسٹیول منعقد کیے۔ مہربانی۔ دوسرے روز مختلف سیگمنٹس پیش کیے گئے، جن میں ثقافت، تعلیم اور نوجوانوں کی ترقی، کیچ و مکران کا آثار قدیمہ کا منظرنامہ، انٹرپرونیئرشپ، بزنس پرپوزل پلان، شام غزل، مالد، شیب پرجا اور دیگر سیگمنٹس شامل تھے۔ دوسرے روز کے پہلے سیشن میں ثقافت، تعلیم اور نوجوانوں کی ترقی، بلوچستان میں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے اور خوشحالی کے اشاریوں کا تعین کے موضوع پر ایک اہم پینل ڈسکشن منعقد ہوا، جس میں نامور سائنٹسٹ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، PFUJ کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار، کوئٹہ پریس کلب کے صدر عرفان سعید شامل تھے۔ نشست کی نظامت سینئر صحافی مقبول ناصر نے کی۔ سینئر صحافی شہزاد ذوالفقار نے فیسٹیول کے حوالے سے بتایا۔ دیکھیں، کلچر ہو، زبان ہو، یہ جو کلچر لٹریری فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے، ایک تو زبان کے حوالے سے لوگوں کو سینسٹائز کرتے ہیں، کلچر کے حوالے سے سینسٹائز کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں مختلف پروونسز میں، مختلف شہروں میں لٹریری فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، وہ روابط بڑھاتے ہیں۔ انٹلیکچوئلز اور لٹریچر کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے اور لوگوں کے درمیان جو لٹریچر سے محبت کرتے ہیں یا ان لوگوں کو سینسٹائز کرتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک بہت اچھا، جہاں پر نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی تفریح چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کھیل کے میدان بھی کوئی اتنی زیادہ شاید گورنمنٹ کی توجہ بھی اتنی نہیں ہے، لیکن بہت اچھا ایک وہ ہے کہ ایونٹ ایک کوئٹہ لٹریری فیسٹیول، یہاں پر جو ہے نا کیچ لٹریری فیسٹیول، یا گوادر میں جو ہے لٹریری فیسٹیول، یا نصیر آباد میں سٹارٹ ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئٹہ میں سریاب لٹریری فیسٹیول سٹارٹ ہوا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نوجوانوں کو انگیج، ایک دوسرے سے روابط بڑھانے کے اور ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے جو ہے نا، وہ ایک تو ان کو وہ ملتے ہیں، اور دوسرا ان کی توجہ جاتی ہے اپنی زبان، اپنی شناخت، اپنا کلچر اور کتابوں کی طرف، لٹریچر کی طرف، تاکہ وہ صرف توجہ۔ دوسرے روز کے دوسرے سیشن میں کیچ و مکران کا آثار قدیمہ کا منظرنامہ، خدمات، چیلنجز اور آئندہ کا لائحہ عمل کے عنوان سے منعقدہ سیشن میں نامور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ کیچ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہاں انسانی بود و باش کے نقوش صدیوں پر محیط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 4 اہم آثار قدیمہ کی کھدائیاں کی جا چکی، جن میں جرمن اور فرانسیسی ماہرین بھی شریک رہے۔ ڈاکٹر لاشاری نے زور دیا کہ ماضی کی نوادرات کو محفوظ بنانے اور ان پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کالونیل ماضی کی سوچ سے نکل کر اپنی سرزمین کے ورثے کو خود دریافت اور محفوظ کرنا ہوگا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت اور ادارے آرکیالوجی کے شعبے میں ریسرچ گرانٹ سولر اسکالرشپس میں اضافہ کریں تاکہ مقامی محققین اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ نشست کی نظامت کیچ میوزیم سینٹر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز ہاشم بیزنجو نے کی۔ فیسٹیول کے دوسرے روز تیسرے سیشن میں انٹرپرینیورشپ اور بزنس پرپوزل مقابلہ بھی توجہ کا مرکز رہا۔ پروگرام کی میزبانی یونیورسٹی آف تربت کی پروفیسر سمینہ فقیر نے کی، جبکہ ججز کے فرائض بلوچستان چیمبر آف کامرس کے سابق صدر حاجی فدا حسین دشتی اور یونیورسٹی آف تربت کے ڈاکٹر غلام جان نے انجام دیے۔ طلباء و طالبات نے 12 بزنس پلان پیش کیے جن میں جدید کاروباری نظریات اور تحلیقی حل شامل تھے۔ مقابلے میں ورک ان پروجیکٹ نے پہلی پوزیشن، سرپلس فوڈ نے دوسری، جبکہ مچ کلیٹ پلان نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ حاضرین نے طلباء کی پیشکشوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ فیسٹیول کے دوسرے دن بھی تفریحی رنگ بھی نمایاں رہا۔ حفیظ لال عرف شوکو اور ان کی ٹیم نے مزاحیہ ڈرامہ پیش کیا جس پر ہزاروں ناظرین کہے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد معروف قصہ گو صلاح الدین بیوس نے بلوچی کلاسیکی قصے اپنی مخصوص دلکش انداز میں سنائے جنہیں سامعین نے بے پناہ پسند کیا۔ فیسٹیول میں مالد اور شے پر جا بھی پیش کیے گئے۔ فیسٹیول میں دوسرے روز میں دن بھر کتابوں، کلچرل اور کھجور سمیت کھانے پینے کے اسٹالز پر انتہائی رش رہا۔